आप मुजफ्फर गढ़ का कि वो कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आएँ और अपने मखसूस अंदाज में हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हुजूर अपनी नौकरी का आगाज़ करें और इख्तिताम मजलिस अज़ा पर अक़लीम इमामत के चौथे ताजदार हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का ताबूत बरामद करवाएँ। मुल्तमिस हूँ अल्लामा जाफ़र जतोई आप मुजफ्फरगढ़ फ़ज़ाइल आले मोहम्मद और मसाइब आले मोहम्मद बयान फरमाएं। नारे सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ि मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु अरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ु लजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ु वजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप हुसैन अलैहिस्सलाम की इज़्ज़तदार अज़ादार तशरीफ़ फरमा है। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़ात पे कोशिश करें सलवात सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इजाज़त लो शुरू करें। बिस्मिल्लाह। आले मोहम्मद के खालिक इस पाक ज़िक्र के सदक़े में आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में रिज़्क़ में इज़्ज़त में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। जितने अज़ादार जहाँ पर मरीज़ हैं सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम के नालैन के सदक़े में मालिक उनको सेहत कुल्ली अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं जनाब सैयदा अपने पाक बच्चों के सदक़ा में उनको ज़िंदगी वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार मक़रूज़ हैं तंगदस्त हैं बेरोज़गार हैं मालिक उनके लिए रोज़गार का और रिज़्क़ का सबब पैदा फरमाए। हज व ज़ियारत मेरा अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। जितने आपके मरहूमीन हैं बानियान के मरहूमीन हैं मिल्लत के शोहदा हैं मेरा अल्लाह सबके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस वबाई मर्ज़ से पूरी दुनिया को मेरे वतन अज़ीज़ को आप अज़ादारों को मेरा मालिक महफूज फरमाए। मेरे मालिक सरकार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजीब फरमाए। हम गुनहगारों को अपने सरकार की ज़ियारत नसीब फरमाए। हुक्म की तामील होगी वादा वफा हो गया ढेर सारे अज़ादारों के चेहरों की ज़ियारत नसीब होगी। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाएँ। बात शुरू करते हैं फिर जैसे आपका मिजाज होगा उसी के मुताबिक सफ़र करेंगे। बड़े इज़्ज़त वाले लोग तशरीफ़ फरमाएँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना 6250 गाड़ी का नंबर है यार। 6250 गाड़ी का नंबर है। रास्ते में रुकी हुई है दूसरी गाड़ियों की परेशानी है। जिस भाई का है तो वो वहाँ पे तशरीफ़ ले जाए ताकि मुश्किल ना हो जाए। चलो आ रहे हैं जी आ गए गिने चुने से लम्हात हैं थोड़ी तवज्जो कर लेना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो उम्मत थी ना 1 लाख घर था हज़रत मूसा की बस्ती में। 7 लाख उम्मती थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। 50 नमाजें वाजिब थी हज़रत मूसा की उम्मत पर। 100 रकात नमाज रोज़ाना पढ़ते थे वो अपने अल्लाह की। थोड़ा सा सफ़र करना फिर अगला रास्ता आसान हो जाएगा। 1 रकात में 2 सजदे होते हैं। 200 सजदा करती थी कौम बनी इसराइल अल्लाह का रोज़ाना। रजिस्टर हाजिरी था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। एक उम्मती भी अगर एक नमाज छोड़ता हज़रत मूसा झंझोड़ झंझोड़ के बंदा बेहोश कर देते। क्या फ़ायदा मेरा कलमा पढ़ने का अगर नमाज ही नहीं पढ़नी तो। पका पकाया खाना सुभान अल्लाह मन्ना व सलवा आसमान से फरिश्ते ले आते थे। ज़मीन पे दस्तरखान बिछता था। 7 लाख बंदा इकट्ठे बैठ के खाना खाता था। वाह क्या बात है सर, क्या बात है सर। ढेर सारी तवज्जो का ढेर सारा शुक्रिया।
بندہ داب جڑا نہ دے وہ مسکراوے سے ہی ایویں اچھا نہیں لگتا بندہ. واہ واہ کی کوئی ضرورت نہیں, مسکراہٹ تو ہے نا سر. واہ واہ تو یہ کریں گے جو جوان تشریف فرمائیں, بزرگ دعا دیتے رہیں گے. ایک دن حضرت موسیٰ, ایک آیت پڑھنی ہے لیکن ایک تھوڑا سا آپ کو تکلیف کرنی پڑے گی. حضرت موسیٰ کی امت نے جناب موسیٰ سے کہا کہ جی ہم آسمان کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ گئے. یہ جو میرے سر قریب بیٹھے ہو یار, آپ پر زیادہ حق ہے میرا, مہربانی. یہ روز کے بٹر تیتر بٹیر ہم سے نہیں کھائے جاتے. اب اللہ سے کہے ہمیں زمین کا رزق دے. آئے 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 بھجن مہربانی, زمین کا رزق چاہیے. اتنے میرے اپنے بیٹھے ہو, کھڑے ہو, حسین کی ماں آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وَفَوْمِهَا وَعَدَاسِهَا وَبَصَلِهَا, تھوم, پیاز, دالیں, سب کا ذکر ہے قرآن میں. یہ تو اپنی اپنی توفیق کی بات ہے. مجھے قرآن سے دال مل گئی ہے, تجھے علی بھی نہیں ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو ضرور سلام کیا کرو اکبر کے بابا کی مجلس میں. ہاتھ اچھے چھا کے حلالی جوان مل کے حیدری. سلامت رہے ہو. او ادھر والے آپ سر مہربانی. کیا کہنے لارت بلا یا بسم اللہ فی کتاب مبین, ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں ہے. ہدایت لینا چاہے اللہ کی کتاب سے تو قرآن دیتا ہے ہدایت. آیا ہدایت دینے کے لیے, ھدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے. اور متقین کی مالک نشانی کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نمازی, روزے دار, پرہیزگار, پتہ نہیں کیا کیا ہو تو پھر ہم اسے متقی کہتے ہیں. تو اللہ بتا کہ متقی تو کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یؤمنون بالغیب, جو کسی غیب کو مانتے ہیں وہ متقی ہے. تو قرآن ہدایت دیتا ہے. حضرت موسیٰ طور پہ سوار ہوئے, تک تو نہیں گئے. ہم کلام ہوتے رہے اللہ سے, ڈھیر ساری باتیں کرنے کو دل کرتا ہے لیکن کچھ بائی پاس کر جاتے ہیں, جناب داد نہیں دیں گے. تو آپ کی واہ واہ بھی ضروری ہے چونکہ لالچ آپ نے خود ڈالا ہے. تو اب تو علی کے شیعہ چپ رہتے نہیں, ہمیشہ علی کے فضائل پہ خوشی ہوتے ہیں. اس آپ کی خوشی سے ہمیں عادت پڑ گئی ہے. ظاہر ہم آپ سے تکلیف آپ کو دیتے رہیں گے. ہم کلام ہوتے رہے خدا سے. چھٹی کا وقت ہوا, اللہ نے کہا موسیٰ اب چھٹی کل آنا. بلا تشریف کلیم نے ہاتھ باندھے. مالک ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے, جاگنا میرے بچوں. اللہ کہتے ہیں ہاں موسیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں سرکار میں نہیں کہہ رہا, امت کہہ رہی ہے. اور موسیٰ کیا کہہ رہی ہے تیری امت؟ اب اگر قیمت پوری ملے گی تول کے تو پھر تو آگے پڑھا جائے گا, ورنہ مصائب پڑھا جائے گا. جتنی دیر باقی وقت ہے سارا مصائب سنے, وہ بھی تو عبادت ہی ہے نا. ایک رتی بھی کم نہیں ملنی چاہیے. اللہ نے کہا کیا؟ پروردگار میری امت کہتی ہے کہ اب ہمیں آسمان کا رزق نہیں, زمین کا رزق چاہیے. تو کہے امت رہی ہے, میں آپ تک بات پہنچا رہا ہوں میرا مالک. اللہ کہتا ہے موسیٰ کیا زمین کا رزق مانگ رہے ہیں؟ جی مالک. اللہ کہتا ہے موسیٰ پہلے ہم رزق, مولا کے علم کی قسم, پہلے ہم رزق بھیجتے تھے آسمان سے. ہم نے نہ تیری قوم سے کبھی جزا مانگی ہے, نہ صلہ مانگا ہے, نہ کوئی مطالبہ کیا ہے. اب انہوں نے رزق مانگا ہے زمین کا. موسیٰ زمین کا مالک کوئی اور ہے. جو ہاتھ اٹھ گئے یہ ہاتھ علی سے خیرات لے گئے. بھیا جلدی چھاتے اللہ میں ہاتھ اٹھے ہے علی. واہ 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 واہ. آپ سلامت رہے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ہو مولا آپ کو بھی توفیق دے. بزرگ نہیں جوان. اے میر صاحب ہیں جی جی او بھی سنا کلندر بسم اللہ. 1 2 3 4 5 ہیں, ملا لیں گے ان کو, تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم سفر ہم ہیں آپ کا. بڑی آسان بات. زمین کا مالک کوئی اور ہے. جس نے واہ واہ کیا اسے پتا ہے کہ زمین کا مالک کون ہے. جس نے یوں یوں کیا اسے بھی پتا ہے کہ زمین کا مالک کون ہے. میں اور آپ عارضی مالک ہیں, حقیقی مالک کوئی اور ہے. تو اللہ کہتے ہیں موسیٰ اگر تیری قوم نے زمین کا رزق کھانا ہے تو پھر ایک کام کرو. کیا کام کرے؟
فادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ موسیٰ اپنی قوم سے کہے جو تیری بستی کا بڑا دروازہ ہے جہاں سے گزر کے یہ اپنے شہر میں داخل ہوتے ہیں، ساری قوم کو اس دروازے کے سامنے بلا اور اپنی قوم سے کہے دروازے میں داخل ہوں، لیکن داخل ہونے سے پہلے ایک سجدہ کریں۔ جو ایک سجدے پہ بولا ہے اس کا میں قبر تک نوکر ہوں بھائی جان۔ جو نہیں ہاتھ اٹھا سکا میں اس کو تنہا نہیں چھوڑنے والا، یا سیٹ بدل یا پھر ہوشیاری پکڑ بھائی، تھوڑا سا سخت ہو نا میرا چاند، اب تھک گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ 10 بجے رات کے، میرے لیے کون سے 8 بجے رات کے، میں بھی تو تیرے ساتھ کھڑا ہوں نا سرکار۔ مسکرانا ضرور ہے، اپنی قوم سے کہ ایک سجدہ اس دروازے پہ کریں، ان کے گناہ بھی معاف، خطائیں بھی معاف، محسنین کو زیادہ دوں گا، زمین کا رزق بھی جائے۔ ایک سجدہ دروازے پہ کریں۔ 5 بندے بھائی جان مجھے چاہیے آپ کے شہر میں جو اس قیمت دے دے۔ میں نے کہا پروردگار یہ 200 سجدہ روزانہ تیرا کرتے ہیں، گناہ معاف نہیں؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، آپ میرے ساتھ شامل ہیں، میرے بچے بول پڑے ہیں۔ 200 سجدہ روزانہ تیرا کرتے ہیں، گناہ معاف نہیں؟ ایک سجدہ اس دروازے کا کریں۔ سیٹ بنائے سر، آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں سر، تشریف رکھے نا۔ ایک سجدہ، اس کی تار کاٹے جائے نا پھر جڑتی نہیں۔ میرا دل کر رہا ہے مجلس پڑھنے کو، اگر تو ہم نے چوں چوں کی تو پھر دل یہ کھٹا پڑ جائے گا، پھر دل کرے گا نہیں۔ پھر عبادت تو کرتا تو رہوں گا، لیکن دل تب کرے گا جب آپ میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہیں گے۔ تھوڑی تھوڑی چھیڑو گے تو اندر سے باتیں نکلیں گی نا۔ علی کا فضائل جعفر کو تنگ نہیں کرتے کہ میں انہیں بہر نکالتا پھروں۔ آپ جب حکم کریں گے تو آپ کی امانت ہے، آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ ایک سجدہ اس دروازے پہ کریں، گناہ بھی معاف، زمین کا رزق بھی جائز۔ مشکل دور کے ہم خطیب ہیں، شرک، کفر، غل، نصیریت، کیا 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 کس کس پنجرے میں بند کر دیا ہے زمانے نے۔ بند پنجرے میں کھڑے ہو کر بھی وکالت تو آپ کی کر رہا ہوں، تو جو پنجرے میں بھی وکیلہ آپ کا اچھا ہو، شاباش، اس کا حق بنتا ہے۔ جھوٹ بولوں عباس میری زبان پر ابھی فالج گرائے، گونگا ہو کر میں منبر سے اتروں تاکہ زمانے کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤں کہ دیکھو حسین کی قبر پہ جھوٹ بولا، وہ گونگا ہو کے پھر رہے۔ اتنی بڑی بد دعا میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں تو لاہور والے، چونگ والے، ٹھوکر والے بھی میری ماسی کے بیٹے نہیں لگتے۔ جو بندہ چوں چوں کر کے یا مجرم ہے علی کا، تیرے 11ویں مولا سے پوچھا گیا تفسیر حسن عسکری میں، مولا دروازے میں تھا کیا جو ایک سجدے پہ سب کچھ معاف ہو رہا ہے؟ سرکار فرماتے دروازے میں کچھ نہیں تھا، حقیقت یہ تھی کہ دروازے کے ایک طرف میرے نانے کی اور دوسری طرف میرے دادے علی کی 2 تصویریں لگی ہوئی۔ کیسے کیسے ہاتھ بلند ہو گئے علی کے نوکروں کے۔ ادھر والے کو ٹھنڈے ہو جاتے ہو یار، خدا کا واسطہ علی کا رزق کھاتے ہو۔ اونچا بولے ہر جوان بولے ہے میرے مولا پسند نہیں، نعرہ مارو چھاتی تان کے، بست کلندر علی علی، بست کلندر علی علی، دو بابا علی علی، دو بابا علی علی، دو مولا علی علی، بیٹا کعبہ علی علی، بیٹا گوہر علی علی، اچھا علی علی، پچھلے بولو علی علی، پچھلے بولو علی علی، جھوم کے بولو علی علی، جھوم کے بولو علی علی، کے بولو علی علی، مست کلندر علی علی، مست کلندر علی علی، اللہ بہنا رہے حاضری۔ آپ سلامت رہو یار، مولا آپ کو کسی کا محتاج ہی نہ فرمائے، کبھی کوئی دکھ ہی نہ دے۔ جو جوان ہاتھ اٹھا رہے مولا آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے۔ جو بزرگ میرے تشریف فرماؤ مالک آپ کو صحت اور زندگی دے۔ میں بہنیں بیٹیاں مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ الہی آمین۔ سر سجدے میں رکھے، اسی پہ چلتے رہے نا، لطف آ رہا ہے نا سرکار، مہربانی۔ سر رکھے سجدے میں، ایک سجدہ اس دروازے پہ کریں، خطائیں معاف، گناہ۔ قرآن جعفر کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے، اللہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ چھوڑ دے
پھر اسے قیامت تک لعنت لینی پڑتی ہے. ایک سجدہ پہلے اللہ نے کسی سے کہا تھا کہ اس کو کر, اور جب حضرت آدم بنے تھے, اب کے بچوں کو یاد ہے جائے. اوسط زندگی کتنی ہے پاکستان میں انسان کی؟ 50 سال تک لگا لو, ویسے کم ہے, چلو میں آپ کو بینیفٹ دیتا ہوں 50 سال. 50 سال میں جو پہلے 15 سال نے لالا, اس پہ نماز واجب ہی نہیں واجب, تو کیوں کر گئے؟ یہ جو بچہ چھوٹا بیٹھا ہے, اس میں نماز واجب ہے, نہ روزہ واجب ہے, نہ حج واجب ہے, نہ زکوٰۃ واجب ہے, کوئی فرض و دین واجب نہیں. جب زمانے کے 73 فرقے کے علماء بھی لائے نا, اس بچے پہ نماز واجب نہیں کر سکتے, نماز اس کے انتظار میں ہے. ٹھیک ہو گیا نا بھائی جان؟ سید میر صاحب, نماز اس کے انتظار میں ہے نا. یہ جو چھوٹے چھوٹے ننھے بچے بیٹھے, میرا کل ہے ہمارا, یہ بچے سارے روزہ ان کے انتظار میں ہے بھائی جان. جب وہ سن کو پہنچیں گے پھر اللہ کی نماز واجب ہوگی, روزہ واجب ہوگا, ابھی نہیں. تو اگر ہمیں کافر مشرک کہنے سے تیری شوگر لیول پہ رہتی ہے نا, تو کچھ سارے دنیا دے کم چھاٹی کوئی کم پھاڑ کے رکھ. کافر 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 سارے کافر ہیں, سارا دن ساری رات لگا رہے. لیکن اب میں کیا کروں جس بچے پہ اللہ کی نماز واجب نہیں, علی ابھی واجب ہے. یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں, یہ میرا حوصلہ بلند ہو گیا لگا. کیا رنگ لگا ہوا ہے حسین علیہ السلام کے ذکر میں. ہاتھ بڑے رہے, جیو 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 جیو, آپ سلامت رہیں گے, جتنا جی چاہے اتنا جیو. علی کی ولایت کا تعلق تیرے سن سن سے نہیں, کیونکہ علی نماز کا تعلق جسم سے ہے. آپ جیے. یہی تو وجہ ہے کہ جب بندہ سفر میں جاتا ہے تو سفر میں جسم تھک جاتا ہے, تو اللہ نے رعایت دی. 4 رکعت ہے نا, 2 کی چھٹی, 2 پڑھ لے, کیونکہ سفر میں جسم تھک جاتا ہے. تعلق جسم سے ہے. سفر میں جاؤ تو روزہ قصر, بعد میں قضا رکھنا, کیونکہ سفر میں جسم میں نقاہت ہوتی ہے, کمزوری. اللہ نے کمزوری کو سامنے رکھ کے کہا کہ بعد میں رکھنی. میں کہنا یو پی سی پی جو ہے کہ میں اردو ہی بولی جانا. ہاتھ بن کے بھی آنا سرکار, کسے کتاب ہے جو لکھا میں مذہب چھڈا بھی, کسے کتاب ہے جو لکھا ہو جدو تسی سفر تے جاؤ, ایک دن علی نو مننا ہے تو ایک دن نہیں. علی کی ولایت کا تعلق جسم سے نہیں ہے, انسان کی روح کے ساتھ ہے. اور بھائی روح کے ساتھ ہے. جو خوش ہو گئے آپ ہمیشہ خوش رہو, جو خوش نہیں ہو سکے مولا آپ کو تھوڑی دیر کے بعد خوشی کر رہو نصیب فرما دے. جو علی کے فضائل پہ بھی خوش نہیں ہوتا, پھر اللہ نے اس کے مقدر میں خوشی لکھی نہیں ہے. 2 کروڑ کا گھر بنا لیا, 4 کروڑ کا, بڑا خوش, فنا ہو جائے گا. میں نے آج 2 کروڑ کی گاڑی لے کے آئی ہوں, یہ بھی فنا ہے. صرف علی کی ولایت بقا ہے. میں دنیا کے 16 ملکوں میں گیا ہوں. حسین کی نوکری کی یہ چپے چپے پاکستان میں, آپ کی وکالت کی ہے. صرف ایک کم ایسا دیکھئے, ایک جیڑا صرف تسی کر دے ہو اور کوئی نہیں کرتا دنیا میں, کوئی نہیں کرتا. ایک کام ایسا کیا ہمارا عزیز رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو جائے, غسل بھی دیتے ہیں, قنوت بھی کرتے ہیں, جریدتین بھی کرتے ہیں, جنازہ بھی پڑھتے ہیں, گلے لگ گئے, بچھڑ گیا, رو بھی رہے ہیں, جنازہ اٹھا بھی لیا ہے, قبرستان بھی لے ہیں, قبر بھی بنائی, قبر میں لٹا بھی دیا. پھر تم خود ہی قبر کے اندر چلے جاتے ہو اور اس کو کاندھے پکڑ کر کہتے ہو سن بھائی رات تھوڑی ہو گئی ہے صاحب, بولتے رہتے ہیں تو ساری رات پڑھا جاتا. خود کہہ رہے ہو اسما افہم یا فلاں ابن فلاں اذا اتاک الملکان المقربان لا تخف ولا تحزن قل فی جوابہما. ابھی تھوڑی دیر کے بعد سن سمجھ, اے فلاں ابن فلاں, باپ کا نام لینا ہے, لینا ہے, معصوم کا حکم ہے, میں کیا کروں. یا فلاں تلقین ابھی لے آؤ, دنیات میں لکھی ہوئی ہے, یا فلاں ابن فلاں اذا اتاک الملکان المقربان. ابھی تھوڑی دیر کے بعد تیری طرف اللہ کی طرف سے 2 مقرب ترین فرشتے آئیں گے. لا تخف
वला तहज़न, ना खौफ खाना है, ना हुज़्न, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि कुर्सी पे अली है। कुल्फी, आप सलामत रहे, मैं आपको हाथ बांध के वादा कर रहा हूँ। कुल्फी जवाबे हिमा, उन दोनों फरिश्तों के सवालों के जवाब में ये बताना है। ये बताना है, क्या बताना है कि ये वाजिबात नमाज है, ये मुस्तहबात नमाज है, ये शकियात नमाज है, ये मुब्तलात सलात है, ये अरकान हज है, ये इन चीजों पे ज़कात वाजिब है, रोजे 1 महीने के वाजिब है, ये तो है ही नहीं। काफिर मैं कैसे हो गया? अपने इल्म में इजाफा फरमाइए सरकार। तुम उसे कह रहे हो कुल्फी जवाब हिमा, इन दोनों फरिश्तों के सवालों के जवाब में ये बताना है। क्या बताना है? अल्लाह रब्बी, मोहम्मद नबी जी, कुरान व किताबी, काबा तो किबलाती, अली इमामी। कब्र चलिए तो थक गया, उसे छुट्टी, क्योंकि ताल्लुक रूह के साथ है, इसलिए तो सुन रहा है, मर के भी सुन रहा है। मौत भी आ गई, मौत अली वाले के पास आके घबरा जाती है, मैं आ भी गई, ये मरा भी नहीं। इसी तरह तो सारी रात चिड़े रहेंगे, आप तो मुझे कहीं भी नहीं जाने देंगे। इतनी खूबसूरत समाज आप लोगों की, इतनी रूहानियत और नूर बरस रहा है आपके ऊपर। ले जाओ झोलियां भर के। अब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह में तेजी हो गई है। हाँ, जो अली को भौंकेगा फौरन सजा, मैंने नहीं देनी, मालिक ने देनी है, और जो अली वाला उनसे मांगेगा फौरन अता। अब देर शेर वाली बात नहीं, चूंकि आने वाले का ज़हूर तेज हो गया है। आसार तुम्हारे सामने है, दुल दुल पर जीन रखी गई है। सिर्फ अल्लाह के बदन ने पांव उठाना है। जुल्फ़कार में आम से बहराने वाली है, फिर देखते हैं कौन मुशरिक है। रहना एक दफा तो अच्छा बोल को वो जरा जवान बैठे है। आपकी क्या बात है? सर रखे सजदे में, सजदे में सर रखे दरवाजे के सामने, और सुभान रब्बी अल आला व बिहम्दिही ना कहें, क्या कहे? कूलू हित्ता, सजदे में सर रख के कहें हित्ता, फिर गुनाह माफ, खताएं माफ, जमीन का रिज्क जैसे कुरान कहना हित्ता है। हे हलवे अली तो है, और दूसरी है लाहौर अली। हित्ता हित्ता दिल कर रहा है हर बंदा कोशिश करके खुश हो जाए, झोली चाहिए खिलौता। तुम्हारे लिए मांग रहा हूं अली की बेटी से, बीबी जो मांग रहे हैं उनको खाली ना भेजना। जाफर आपका मुकम्मल हुबदार ना सही मेरी मखदूमा, लेकिन ये तो आप भी जानती हैं कि मैं आपके दुश्मन का दुश्मन हूं। जाफर ने तेरे दुश्मन से कभी मुसाफा नहीं किया अली की पाक मखदूमा। ए जितने तेरे मातमी मखदूमा बैठे इनको खाली ना भेजी, सर सजदे में रख के कहें हित्ता 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 हित्ता। पासपोर्ट आपका, मैं मीर साहब के घर में, घर ही मेरा, आप भी मेरा ऐलान कर रहा हूँ, ये लाइव फेसबुक पे बच्चे चला रहे हैं, जो जहां सुन रहे, पासपोर्ट आपका, बाकी सारा खर्चा मेरा। मैं जनाब को नजफ ले चलता हूँ, अगर मेरे जुमले की हो जाए तस्दीक तायीब तो फिर खर्चा माफ, अकीदा प्लस्तर करके आना है। अगर वहां तस्दीक ना हो, खर्चा भी माफ, जाफर का कातिल भी माफ। इतना बड़ा ऐलान कर रहा हूं, कोई बंदा तो खुश हो गया ना। आज भी नजफ अली के दरवाजे के ऊपर ये लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैका या बाबुल हित्ता, ऐ गुनाह माफ करने वाला अली। जियो जिए, आप जिए साहब, ये जो जवान हो आप सलामत रहे मेरे भाई। दुआ हाथ ऊंचे जवाना ने है ताकत रह गए हो यार, क्या लोग मिल गए हैं रात के वक्त। मौला की कसम है, आप मेरा नसीब है यार, आप जितने बैठे मेरा मुकद्दर है। रात के वक्त इतने अच्छे लोग मिल जाए, मैं नौकर हो गया आपका जी। ऐ गुनाहों की बख्शिश का दरवाजा, आप सलामत रहे साहब, ऐ गुनाहों की बख्शिश का दरवाजा या अली।
लिखा हुआ है, हमें काफिर ना कहे वहां से मिटवा दे। ना होगा नाम पढ़ेंगे। ये जब वाली खुरासान की ज़ियारत पे जाते हैं मशहद, तो बाकी तो 8 सेन है मेरे मौला के, बड़े 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 माशाल्लाह, लेकिन वो सबसे गुजर के इस दरवाजे से जहाँ से भी आए, तो वो जो जरी वाला दरवाजा वो तो एक है, उसी से सबने गुजर के जाना है। जब उसी दरवाजे से गुजरो ना, जो जरी वाला दरवाजा है, तो ऐसे यूं खड़े होकर ना वहीं पढ़ लेना। बंदा ज़ियारतों पे जाए, सिर्फ मौला से रोटी ना मांगता रहे, मार्फत भी हासिल कर लेनी चाहिए, सरकार से खैरात में इल्म और मार्फत मांग लेनी चाहिए। तो बिल्कुल मेरा चंदा उसी दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ, मैं थोड़ा लिखा आया हूं, पहले क्या लिखा हुआ है, क्या है, लो काना बाबुर रिजा मसजूदन आबादी तोले बल जन्नतोल मिराल बिला आमली। वो कहते अगर रिजा शहनशाह का ये दरवाजा, ये मेरी हमेशा